پاکستانی حجاج کے لیے اچھی خبر ہے۔ نگراں حکومت نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت اگلے سال حج کی لاگت 10,75,000 رکھی گئی ہے، جو اس سال ادا کیے گئے حج کی لاگت سے 1 لاکھ روپے کم ہے۔ اس سال جون میں ادا کیے گئے سرکاری حج کے اخراجات تاریخ میں سب سے زیادہ 11,75,000 روپے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جب حج اخراجات پچھلے حج کی لاگت کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ نگراں حکومت کا کہنا ہے کہ اگر جہاز کے کرایوں میں کمی آتی ہے تو اس میں مزید بھی کمی ہوگی۔ یقیناً حجاج کرام نگراں وزیر مذہبی امور کو ضرور دعائیں دیں گے، کیونکہ حکومت کے مطابق 40 روز کے پیکج سے اگلے سال 90,000 عازمین مستفیض ہوں گے۔ تشویش کی بات یہ ضرور ہے کہ 2023 میں حکومت کی حج سپانسر اسکیم میں صرف 7,000 حج درخواستیں وصول ہوئی تھیں اور اس میں اس کا کوٹا 44,000 تھا، جس کی مکمل یوٹیلائزیشن حکومت کو 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر حاصل ہونے کی امید تھی، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب پاکستانی خواتین بغیر محرم بھی حج کی سعادت حاصل کریں گی۔ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی مشروط اجازت دی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے وزارت حج کے استفسار پر تحریری جواب میں کہا ہے کہ جس عورت کو سفر اور حج میں فساد یا کسی خطرے کا اندیشہ نہ ہو، وہ بغیر محرم کے لیے حج کو جا سکتی ہے۔ کونسل نے لکھا ہے کہ فقہ جعفریہ، مالکی اور شافعی کے مطابق خواتین محرم کے بغیر حج ادا کر سکتی ہیں۔ جس خاتون کو قابل اعتماد خواتین کی رفاقت حاصل ہو، وہ بھی حج پہ جا سکتی ہیں۔ تاہم عورت کے والدین موجود ہونے یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں والدین یا شوہر سے اجازت لازمی ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق فقہ حنفیہ، فقہ حنبلی کے تحت محرم میسر نہ ہونے کی صورت پہ عورت پر حج فرض نہیں ہوتا۔ دراصل 2 سال قبل سعودی حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے محرم کے ساتھ حج ادا کرنے کی شرط ختم کر دی گئی تھی، جس کے بعد پچھلے اور اس سال ادا کیے گئے حج میں دنیا بھر کی ہزاروں خواتین نے گروپس اور انفرادی طور پہ حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ کرونا کے بعد اس سال جون میں پہلی مرتبہ پابندیوں کے بغیر پوری گنجائش سے حج کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں 160 ممالک سے 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ ان میں سے 1,70,000 عازمین کا تعلق پاکستان سے تھا۔ پاکستان کے حاجیوں کے لیے نیا عمدہ انتظام، اصلاحات حج کے پوری اس پالیسی میں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انیق احمد، نگراں وزیر مذہبی امور۔ بہت بہت شکریہ انیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی نوازش۔ یہ بڑی اس میں عمدہ ہمیں اصلاحات نظر آ رہی ہیں حج پالیسی کا، اگر اس کا آپ احاطہ کر سکیں کہ جو اس سال جو حجاج انشاءاللہ حج پہ روانہ ہوں گے، انہیں کیا ایڈیشنل سہولتیں یا بہتر سہولتیں حاصل ہوں گی۔ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو کم قیمت دینی ہوگی۔ جی کامران صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو آپ نے ذکر اس کا کر دیا۔ پچھلا جو پیکج تھا ہمارا وہ 11,75,000 کا تھا، جو ہم نے اس سال 10,75,000 کا کر دیا ہے الحمدللہ۔ مقصد صرف ایک، حجاج سے دعائیں لینا، حجاج کی خدمت کرنا، عبادت کو استطاعت کے مطابق بنا لینا۔ آج کراچی سے خیبر تک پاکستان میں ایک فیل یہ ہے کہ مہنگائی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے معاملات میں اور ایسے حالات میں جب ہم حج کی قیمت کم کر رہے ہیں، پیکج کی قیمت کم کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہمارا ارادہ تھا، ہمارا عہد تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو کچھ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے ہماری جانب سے۔ چند کام ذہن میں تھے، اس میں سے ایک حج۔ پہلی بات، پیکج میں 1 لاکھ کی کمی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں مختصراً جلدی آپ کو بتا دوں۔ کامران صاحب، ہم نے حج کو ڈیجیٹائز کر لیا ہے اور اس پر مزید کام ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہمارے آئی ٹی کے منسٹر عمر سیف صاحب نے، بلکہ انہوں نے تو بہت سارا اسٹاف اپنا ہمارے آفس یعنی منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں شفٹ کر دیا۔ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور منسٹر آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم اس سال جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پہلی مرتبہ تمام حجاج کو ایک سوٹ کیس دے رہے ہیں 30 kg with QR کوڈ۔ ہمارا حاجی گم نہیں ہو سکتا، نہ اس کا سامان گم ہو سکتا ہے، تمام ڈیٹیلز اس سوٹ کیس پر موجود ہیں۔ ہم نے ایک کام اور یہ کیا ہے کہ ہم، اور تمام کام یہ مفت ہے،
ہر چیز فری ہے۔ اگلا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس سے جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، واٹس ایپ کام نہیں کرتا، پاکستان بات کرنی ہوتی ہے ہم نے ایک سم انہیں فراہم کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ ہماری موبائل کمپنی سے بات ہو گئی ہے، 7 GB کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا، لامحدود کالز ہوں گی، جتنی کالز وہ کرنا چاہیں پاکستان وہ کر سکتے ہیں۔ کامران صاحب، یہ جو موبائل ہے اس میں ایک ایپ ہم نے ڈالی ہے، اس ایپ کے ذریعے مثال کے طور پر بہت ساری باتیں ہیں اس میں، میں وقت بچانے کے لیے چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ پاک حج، یہ ایپ ہر حاجی کے موبائل میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے۔ فرض کیجئے کہ اب یہ حاجی ہمارا منا سے نکلا، عرفات گیا، واپس آنا ہے، وہ اپنا مکتب بھول گیا، وہ صرف اس ایپ پر کو استعمال کر کے صرف یہ کہے گا کہ مکتب نمبر 15، اور یہ ایپ اسے لے کر اس کے مکتب تک پہنچا دے گی۔ ایک اور بات یہ کہ اگر نیٹ آن نہیں ہے تب بھی، یعنی آف لائن ہے تب بھی یہ ایپ کام کرے گی۔ پورے اس سفر میں، یعنی حج کے سفر میں جس کا آغاز کچھ 6 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، حج کی اپلیکیشن دیتے ہی ہم مسلسل اس ایپ کے ذریعے حجاج کی تربیت وہ کرنا چاہیں گے اور کرتے رہیں گے، انہیں 2-2 تو انیق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو مسئلے ہو گئے یہاں سے جانے سے، جو اصلاحات بہت ہی قابل قدر، خاص طور پہ جو ڈیجیٹل حج کے حوالے سے جو اقدامات ہیں آپ نے بتائے یقیناً بہت قابل قدر ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑے مسئلے ہمارے حاجیوں کو جو خاص طور پر سرکاری حج کے لیے اوبویسلی جاتے ہیں تو ان کے وہاں کے قیام کے، طعام کے، ان کے رہائش کے، اس میں بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں کی زمانے کے اندر بہت ہی نامی گرامی سکینڈل ہوئے ہیں اور لوگوں نے بڑی بددعائیں دی ہیں، تو اس کا کیا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ لوگ دل سے دعائیں دیں؟ جی بالکل، دل سے دعائیں دیں اور میدان عرفات میں ہمیں یاد رکھیں، ہمیں حجاج سے دعائیں ہی چاہیے، جس کے لیے تمام یہ کوششیں ہو رہی ہیں اسی غرض سے ہو رہی ہیں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کامران صاحب، ایک تو اکوموڈیشن، نمبر 2 کیٹرنگ، نمبر 3 ٹرانسپورٹ، چوتھی چیز ہوتی ہے ایئر ٹکٹ، جو موٹے موٹے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں۔ 5ویں چیز ہوتی ہے کہ منا میں اور عرفات میں آپ کو جو اسپیس ایلوکیشن ہوتی ہے وہ کہاں ہوئی ہے، وہ خیمے آپ کو کہاں دیے گئے ہیں، اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ جائیے اور تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیے۔ کامران صاحب، وہ بلڈنگز، وہ ٹرانسپورٹرز، وہ کیٹرز، ان سب سے میٹنگ ہوئی ہے۔ الحمدللہ جو ریٹ کم ہوئے ہیں اس میں یہ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹی ہیں۔ کوالٹی پچھلے مقابلے میں، پچھلے حج کے مقابلے میں مزید بڑھے گی، اور ہم نے جو حج ڈیجیٹائز کیا ہے اس میں جو آپ نے کرپشن کی طرف یہ حوالہ دیا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک خرچہ وہ آپ کے موبائل پر آئے گا۔ کوئی بھی شخص جا کر اس تمام مالی معاملات کو چیک کر سکتا ہے۔ آپ نے وجہ فرمایا کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود رہیں جو کہ افسوسناک بات ہے، نہیں رہنی چاہیے، لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اس انٹرم سیٹ اپ کو، وزیر اعظم صاحب کے ویژن کو، کہ انہوں نے بہت ہی ایک دلچسپی لی، پوری کیبنٹ میں اس پر کام کیا، منسٹرز نے اس پر کام کیا، فواد حسن فواد صاحب نے بہت کام کیا، میں نے ابھی عمر سیف صاحب کا نام لیا، انہوں نے بڑا کام کیا۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ حجاج کی دعائیں لیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کامران صاحب کہ مجھے یقین ہے کہ جب یہ سہولتیں حجاج تک پہنچیں گی جو کہ ماضی میں کبھی نہیں پہنچیں، کیا حجاج ہمارے لیے میدان عرفات میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب پچھلی دفعہ تو ہماری بدقسمتی سی تھی کہ ہم اپنا کوٹا بھی استعمال نہیں کر سکے، اس سے پہلے تو ہمیں قرآن اندازی کرانی ہوتی تھی
کہ جو لوگ وہ قرآن اندازی میں نام آتا تھا صرف وہ حج کر پاتے تھے، اور یہ ایک وقت آیا ہمارے ساتھ گزشتہ سال کہ ہمارا کوٹا جو ہے وہ بیکار گیا، ہم استعمال نہیں کر سکے پورا کوٹا. تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سعادت دے تو یہ اب اصلاحات ہیں، اقدامات ہیں، حج پہلے کے مقابلے میں تقریباً 10% سستا ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ اب جو ہمارے حجاج ہوں گے وہ اس کو تمام کو استعمال کر پائیں گے انشاءاللہ. جی، یہ بڑی افسوسناک بات تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 19,000 کا کوٹا ہمیں سرنڈر کرنا پڑا، یعنی کوٹا سعودی گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کووڈ کے بعد یہ پہلا حج تھا، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ ایک مہنگائی، بہرحال ایک مہنگائی کا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے ملک میں لاسٹ ایئر بہت زیادہ اس کی شدت تھی، اس میں کمی ہوئی ہے. کامران صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک دو باتیں مزید کہنا چاہتا ہوں. کامران صاحب آپ بھی بہت مرتبہ گئے ہیں عمرے پر، حج پر. ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر دیگر ممالک کی خواتین، خاص طور پر خواتین جیسے ٹرکش ہیں، جیسے انڈونیشین ہیں، جیسے ملیشین ہیں، وہ خواتین ایک عبایا وغیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، مخصوص عبایا ہوتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. یہ ایک پہچان ہوتی ہے. ہم نے اس مرتبہ یہ طے کیا ہے کہ پاکستان سے جانے والی تمام خواتین ان کو عبایا دیا جائے گا جس میں پاکستان کا فلیگ، یہ پرچم ہمارا موجود ہوگا. ہماری خواتین پاکستان کی نمائندہ ہیں، پاکستان کی سفیر ہیں. معلوم یہ ہو کہ یہ پاکستان کی جانب سے آئی ہوئی خاتون ہیں جو ایک مہذب انداز میں حرمین میں موجود ہیں. یقیناً اس سے ایک تو حجاج کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، پھر ان سب کا ایکسپیرینس، تجربہ بہت عمدہ رہے گا. جی، پاکستان میں کبھی بھی شارٹ حج انٹروڈیوس نہیں ہوا. ہاں، یہ کیا قدم ہے؟ 20-21 دن میں یہ قدم یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معزز حجاج جن کے پاس 40-42 دن کا وقت نہیں ہے، ہم شارٹ حج میں 20-21 دن میں انہیں حج کروا کر لے آئیں. اور اس پر ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے. جتنا ہوم ورک ہمیں کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے. ہم نے یہ بات یعنی اعلان کر دیا ہے کہ آئیے شارٹ حج میں جانے والے وہ اپنی اپلیکیشن فارم میں یہ چیز مینشن کر دیں گے کہ ہم شارٹ حج کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں شارٹ حج میں لے کر جائیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب انیق احمد، نگران وفاقی وزیر مذہبی امور. اتنی دور رس اصلاحات حج پالیسی میں، حج کے حوالے سے اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی. یقیناً اس کا کریڈٹ جائے گا نگران وزیر مذہبی امور کو، نگران حکومت کو، اور یقیناً حجاج کے لیے اگر یہ تمام سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، ان کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے، سستا حج ہوتا ہے، تو دعائیں تو دیں گے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. معیشت میں پہلی بار بہتری کے آثار نمایاں ہوئے ہیں اور یہ مضبوط آثار ہے. اس کی گواہی دے دی ہے IMF نے. کل اپنی 2 ٹوک اس نے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے پاکستان کی معیشت پر، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں معیشت کے دوسرے اثرات بھی بہتر طریقے سے آج نمایاں ہو رہے تھے. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانیوں کے لیے اطمینان کی بات ہے کہ بالآخر معاشی محاذ سے کوئی خوشخبری ہے. ملکی معیشت میں ٹھوس بنیادوں پر کھڑی ہونے کے آثار ہیں. اس کی تصدیق IMF نے کی ہے اور IMF قرض پروگرام کے تحت نئی قسط کی منظوری بھی ساتھ دے دی ہے. پاکستان کے معاشی اقدامات پر IMF نے اپنے بھرپور اعتماد کا بھی اظہار کر دیا ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمداس اختر کی سربراہی میں نگراں حکومت کی معاشی ٹیم کی کوششوں پر زبردست پذیرائی کا بھی اظہار کیا ہے. پچھلے 4.5 سال میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب IMF کا کوئی اقتصادی جائزہ بروقت اور سہل انداز میں مکمل ہوا ہے اور بآسانی سٹاف لیول ایگریمنٹ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. بلکہ شاید یہ بھی پہلا موقع ہے کہ حکومت پاکستان نے IMF سے کوئی چھوٹ نہیں مانگی اور IMF نے اپنے اعلامیے میں قرار دیا کہ اسلام آباد میں تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں. ملک کی پالیسیز میں تسلسل اور معاشی استحکام آ رہا ہے. یہ بہت بڑی اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یہ IMF کہہ رہا ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو اب سے چند مہینے پہلے انتہائی دگرگوں کیفیت کے اندر تھی. IMF کے اہداف پر عمل درآمد اور ملک میں نئی سرمایہ کاری کے حوالے سے آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں SIFC کی ایپکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جس میں نگراں وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے نگران وزرائے اعلیٰ کے علاوہ آرمی چیف جنرل ناصر منیر نے خصوصی شرکت
की। यकीनन SIFC के तहत निगरां हुकूमत के माशी इक़दामात और IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट खुशनुसरूई से मुकम्मल होने के असरात मईशत और कारोबार पर भी नुमायां हैं। खास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है एक जश्न का समा है। आज फिर मार्केट 717 पॉइंट्स इजाफा कर गई और तकरीबन 1.25% बढ़ गई है। इंडेक्स 57,000 क्रॉस कर चुका है जो एक नया तारीखी संग मील है। IMF प्रोग्राम ने गोया स्टॉक मार्केट में एक नई जान भी डाल दी है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च के मुताबिक इस साल जून में IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद स्टॉक मार्केट में 15,227 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। मार्केट 36.7% बढ़ चुकी है। करेंसी मार्केट में भी आज 3 हफ्तों से जारी तलातुम थमता नजर आया। IMF प्रोग्राम के बाद मुसलसल 17 कारोबारी सेशंस के दौरान महंगा होने वाला डॉलर आज इंटरबैंक में ₹1.14 सस्ता फरोख्त हुआ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अहम बात यह भी है कि स्टेट बैंक ने कल बुनियादी शरह सूद से भी 50% पॉइंट्स की कमी के मुनाफे पर मुख्तसर मुद्दत के टी बिल्स फरोख्त किए। पिछले हफ्ते पॉलिसी रेट से 4.5% कम शरह मुनाफे पर 3 साला पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की नीलामी हुई थी। गोया नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में वाज़ेह कमी के इम्कानात हैं और बिलाखिर IMF की शाहराह पर पाकिस्तान गामजर होकर माशी अहदाफ के करीब तर जा रहा है। लेकिन अब भी मुल्क की मईशत की तरक्की की राह में कई रुकावटें हैं। IMF ने मालियती खसारा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप कम करने के लिए एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात और मजमूई मुल्की गर्दिशी कर्जों में कमी लाने, सरकारी कॉर्पोरेशंस को पुरकशिश बनाने और टैक्स वसूली की GDP की 15% तक की शरह पर लाने की तजवीज़ दी है। आज पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने भी अपने एलामिये में करार दिया कि टैक्स नेटवर्क में तोसी और एनर्जी सेक्टर के खसारे को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों शोबों में नाकामी के मनफी असरात से टैक्स अदायगी करने वाले डॉक्यूमेंटेड शोबे पर फ़र्क पड़ता है, जिससे पैदावारी लागत, कॉस्ट ऑफ बिजनेस में इजाफा होता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए मईशत के हवाले से एक अच्छी खुशगवार खबर आना एक बहुत ही इत्मीनान की बात है, जिस पर बात करेंगे हमारे गद्दर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है JS ग्लोबल के गद्दर साहब, और हमारे साथ अम्मार एच खान है जो कि एनालिस्ट हैं माशी और कारोबारी उमूर के। इम्तियाज़ गद्दर साहब, सबसे पहले आप, अब तो एक ये सब्सटेंशियल बात है क्योंकि IMF की तरफ से ये बात आना पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है ये बात, और IMF ने भी जो है वो इस सिलसिले में बहुत ही फराख दिली से पाकिस्तान की इस मूवमेंट को तस्लीम किया है। जी कानून साहब, और यही चीज़ है, एक तो बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, और मेरे ख्याल से यही एक खुशाइन बात है जिसको मार्केट काफ़ी दिन से एक्सपेक्ट कर रही थी, और उसका इस तरह से मटेरियलाइज होना। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ ये कि ट्रांच का सिक्योर करना, बट बाय एंड लार्ज पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात होना, उनका अप्रिशिएट करना कि जो हमने एफर्ट्स किए हैं, तो इससे डेफिनेटली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को एक और कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप देखें इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में भी ये चीज़ प्राइस इन होना शुरू हो गई है कि जहाँ पर हमारा जो नियर टर्म बॉन्ड है, ऑल्दो उसको मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पर जहाँ वो एक टाइम पे हमारे सारे बॉन्ड 40 सेंट्स टू द डॉलर, यानी कि $100 का बॉन्ड $40 में बिक रहा था, $100 वाला बॉन्ड, आज वो एटलीस्ट नियर टर्म वाला तो 90 पे आ गया, और लॉन्गर टर्म वाले की भी यील्ड सब्सटेंशियली लोअर हो गई है फ्रॉम द लॉन्गर टर्म। तो इससे मजीद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक अंडर द IMF प्रोग्राम। और सारे जितने हमारे इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उन्होंने भी यही एक बात की थी कि अगर आप IMF प्रोग्राम में होंगे तो वी विल कंसिडर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो आई थिंक वो चीज़ आज और मजीद इस्टेब्लिश हो गई है। और ये जो हम अगर हमारे साथ अगर कंपेयर करें, क्योंकि अब से चंद महीने पहले इसी प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, आप भी उसमें शामिल थे, कि वी वर ब्रेथ अवे फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। हमें तो ये मालूम था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आज हमें IMF की इस किस्म की एक सपोर्ट मिली है, और अगर ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड भी देखें तो फंडामेंटल्स जो हैं वो उनमें से बेहतरी आई है। तो ये सस्टेन्ड रिकवरी जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और फिर आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन का होना इटसेल्फ जो है वो इसको बूस्ट करेगा, इसको बेहतर करेगा, ये डैम्पन करेगा इसको। बिल्कुल जी, जब डिफ़ॉल्ट की बात होती थी हमेशा हमारा यही व्यू था कि असल जो है वो अप्रैल 24 का जो महीना है वो काफ़ी क्रिटिकल, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, एंड वो टाइम जो है वो आसानी से गुजर जाएगा। बात सारी ये है कि जो भी अभी जो वो इक़दामात लिए हैं वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक क्वार्टर और कर जाएंगे कंटिन्यू, इलेक्शन के बाद क्या ये चीज़ कंटिन्यू हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 3 महीने 6 महीने के पास अगर के बाद नहीं होगी तो बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि हमें तो अभी IMF प्रोग्राम चाहिए, ये रिव्यू हो जाएगा, फिर फरवरी में आएगी दूसरी ट्रांच, और उसके बाद फिर आपको उनके साथ बात करनी है और फिर उनके साथ कुछ तय करना है। तो शायद हमारा ख्याल ये है, और ये एक एजुकेटेड वो भी है, आप देख सकते हैं
کہ کرنا تو پڑے گا صحیح. سسٹینڈ ایک طریقے سے جو ہے جو ہمیں چیزیں فکس کرنی ہیں وہ اگر اگلے 2 سال 3 سال تک ہم کر لیں گے تو ایک گروتھ ٹریجیکٹری پہ جا سکتے ہیں. مگر اب وہی پچھلے حکومتوں کی طرح اگر 2 کوارٹر 3 کوارٹر بعد پھر سے ہم وہی چیز کرنا شروع کر دیں, ڈالر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, دوسری سبسڈیز دینا شروع کر دیں, تو آبویسلی اس سے پھر مسائل اور بڑھ ہی جائیں گے, کم نہیں گے. کیونکہ یہ ایک ضروری ہے چیز سمجھنا کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ دنیا بھر میں جو ہے بالکل ایک ڈفرینٹ لیول پر ہے جو کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو امید یہی ہے کہ آگے جو بھی حکومت آتی ہے, جو بھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے, اس کو جو ریفارمز ہیں اس کو کنٹینیو کرتی ہے. ایک یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ انفلیشن کے حوالے سے ہمیں اچھی آؤٹ لک نظر آ رہی ہے, حالات بہتر نظر آ رہے ہیں, مارکیٹ نے پہلی ہی 3% اور وہ کائبور تو 19 پہ آ گیا ہے, تو پہلے ہی جو ہے اس نے ڈسکاؤنٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کوئی مصنوعی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں. آئی ایم ایف کی یہاں موجودگی کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ہم ایک ہورائزن دیکھ رہے ہیں آگے سامنے جس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ایکسپیکٹیشن یہی ہے. اور جیسا آپ نے کہا کہ انفلیشن کے جو بھی ہنٹ سے آ رہے ہیں اب وہ یہ سب یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آگے جا کے انفلیشن کی شرح کم ہوگی. تھوڑا سا گلوبل کموڈیٹی پرائسز نے بھی اس چیز کو ہیلپ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس پہ مزید ریلیکسیشن آئی ہے. اور اگین جتنی بھی ایسٹ پرائسز ہیں, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ یا کوئی بھی آلٹرنیٹ ایسٹ ہو, جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے, شرح سود کم ہوگا, تو ان سب کے اندر ایک بوسٹ آئے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرائیور رہا ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک نے جب ریٹ نہیں بڑھایا, اور جس طرح سے اسٹیٹ بینک کی بھی لینگویج اب انکریمنٹلی چینج ہو رہی ہے ٹورڈز دا فیکٹ کہ دے آر آلسو سینگ کہ انفلیشن نیچے آ جائے گا, تو اس سے ڈیفینیٹ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور انٹرسٹ ریٹ کا جب پہلا کٹ آتا ہے تو مارکیٹ کے لیے اوبویسلی اس چیز کو ایک اور مزید تقویت ملے گی کہ اب انٹرسٹ ریٹ ایٹ لیسٹ یہاں سے بڑھنے نہیں ہے, وہ ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے. اور جیسا آپ نے کہا مارکیٹ نے تو اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے, اب اسٹیٹ بینک جب اس پہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اس پہ موو کرنے میں تو اس سے ایک مزید اور کمفرٹ آئے گا. ایک اور پرابلم تھا ہمیں ابھی آئی ایم ایف کے مذاکرات کے دوران, اس سے پہلے, کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کا جو گیپ ہے اس کو ہمیں فل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کی ضرورت تھی, اور یہ پھر ایک بڑی اس کے کمفرٹ لیول ہے کہ جب آئی ایم ایف نے اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل کی اور اپنے ممبرس کی, اور جس میں جو پاکستان کے بائیلیٹرل اور پارٹنرز ہیں ان کو حاصل کیا, تو ہر جگہ سے پاکستان کو وہ خاموشی سے بڑے آرام سے وہ سپورٹ مل گئی, اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو نے اس چیز کو قبول بھی کر لیا. یعنی کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں, چاہے وہ یو اے ای ہے, چاہے قطر ہے, سعودی ہے, چاہے چائنا ہے, تو یہ بھی ایک آئی ایم ایف نے بظاہر ڈائریکٹلی اس سپورٹ کو جو ہے کنفرم کیا. یہ کتنی سیٹسفیکشن. بالکل جی, اس میں اگر آپ دیکھیں کیونکہ ریفارم کا جو ایک پلان تھا اس کے اوپر فالو کر رہے تھے, تو جو دوست ممالک ہیں جو بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کیا کوئی پلان کو فالو کر رہے نہیں کر رہے ہیں. جب پچھلے بھی یہ پرابلم ہوتی تھی ہمیشہ اس میں یہ تھا, بائیلیٹرلز کا بھی ہمیشہ اس چیز پہ انڈیکیٹ کرتے تھے کہ کوئی پلان فالو نہیں ہو رہا. اب وہ جب چیز فالو ہو رہی ہے تو ان کا کمفرٹ بھی ہے. اب جب آئی ایم ایف کی فنڈنگ انلاک ہوگی اور جو دوسری بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل فنڈنگ ہے وہ بھی انلاک ہوگی, تو جو رول اوورز ہیں, جو مختلف جو ری پیمنٹس کرنی تھی, ان کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے پھر وہ شروع ہو جائے گی. تو اس سے ایک تھوڑا بریدنگ سپیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ملے گا. یہ فرمائیے, آپ کی نبض پہ اس پہ ہاتھ ہوتی ہے کہ اب جو ویلیویشنز ہیں, جو اسکوپ ہے, جو پوٹینشیل ہے مارکیٹ کے اندر, اسٹاک مارکیٹ کے اندر, وہ بے پناہ ہے. اور اس کا تو ہم پتہ نہیں 5 سال سے 6 سال سے انتظار کر رہے تھے, اور ہمیں معلوم تھا اس سے بھی کہیں زیادہ اٹریکٹیو جو ییلڈز تھی, اس کے باوجود لوگ خریداری نہیں کر رہے تھے. لیکن اب لوگ نکل آئے ہیں خریداری کے لیے, اور وہ خوب خریداری کر رہے ہیں. اور مگر ابھی بھی سب جانتے ہیں کہ اس میں تو ابھی بہت اوپر ویلیویشن ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ کانفیڈنس جو ہے وہ لوگوں میں واپس آئے, یعنی انویسٹر میں واپس آئے, اور وہ ہو رہا ہے. اور اگر آئے ہیں تو یہ ابھی بھی کیوں میوچل فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے, یا ابھی ہمیں کوئی باہر سے جو ہے فارن ایکویٹی جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں, دو طرح سے اس کا جواب دوں گا. ایک تو فارن پارٹیسپیشن شروع ہو گئی ہے, کوئی سگنیفیکنٹ نمبر نہیں ہے, بٹ اگر آپ جون سے لے کے اب تک دیکھیں تو $25 ملین کا تو فارن انویسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے پاکستان میں. تو اگین نو ویئر نیئر جو نمبر وہ کر سکتے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ ایک شروعات ہو گئی ہے. جو آپ نے ویلیویشنس کی بات کی, جس طرح ہم اسے دیکھتے ہیں, ہم نے ریسنٹلی ایک انالیسس بھی اپنا پبلش کیا تھا کہ اگر آپ مارکیٹ میں جتنی کمپنیاں لسٹڈ ہیں اس کی مجموعی مالیت دیکھیں تو یہ جب 2017 میں انڈیکس 53,000 تھا تو یہ تقریباً کوئی 10.5 ٹریلین تک اس کی ایک مارکیٹ ویلیو تھی. آج وہ مارکیٹ ویلیو ان ساری کمپنیوں کی جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے ان کی تقریباً کو 8.5 ٹریلین ہوئی ہے ابھی. اچھا, اس میں اگر آپ ڈیویڈنڈز ایڈ بیک کر دیں تو آپ کہیں گے اچھا باقی کیونکہ ڈیویڈنڈز پے ہو گئے, آئی پی او آتے ہیں, رائٹ آتے ہیں, بٹ وہ بہت بڑا نمبر نہیں ہے تو میں ابھی اس کو اگنور کر دیتا ہوں. لیکن اگر آپ صرف ڈیویڈنڈ ایڈ بیک کر دیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی ان کمپنیوں کی مالیت دوبارہ سے ایک طرح سے 10.5 سے 11 ٹریلین ہو جاتی ہے. بٹ جو چیز مارکیٹ نے نہیں پرائس ان کی پورے 7 سال, جو آپ کی سینٹیمنٹ والی بات ہے کہ جو کمپنی 100 روپے کما رہی تھی آج وہ 250 روپے کما رہی ہے.
جو ارننگز میں گروتھ آئی ہے 2.5 ٹائمز کی آئی ہے, اور مارکیٹ نے سرے سے اس کو اگنور کر دیا ہے بیکاز آف سینٹیمنٹس کے. اس وقت سے جو پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے مارکیٹ نے کہا کہ ایک کمپنی جو 1 روپے کماتی ہے اس کی مالیت پہلے 13 روپے ہوتی تھی, آج اس کی مالیت 3 روپے. اتنی ساری ریلی جو آپ نے تذکرہ کیا اس کے بعد 4 روپے ہو گئی ہے. تو اگر یہ جیسے ہی سینٹیمنٹ واپس آئے گا, مارکیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک لمبا سفر ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ریفارمز ابھی کرنے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 1 روپے کا کمانے والی کمپنی 13 روپے ہو جائے گی, لیکن اگر وہ 4 سے 5 یا 6 بھی ہوتی ہے تو مارکیٹ کے اندر ایک اپ سائڈ کا ایک ہے. ہمارے صاحب ہم الیکشن کے قریب جا رہے ہیں, الیکشن وقت پہ الیکشن ہو جانا, الیکشن ہونا, ظاہر ہے الیکشن کی پھر اپنی ساری وہ ہوتی ہے ہلچل, تو وہ مارکیٹ کو سپورٹ کرے گی یا وہ اس کو ڈسٹرب کرے گی؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کس سب پہ ٹلٹ کرتا ہے. اگر وہی چیزیں جو ہے کہ ہیں پہلے ریفارمز نہیں ہونے, ٹھیک ہے, وہی لوگ آ جائیں گے جنہوں نے ریفارم نہیں کرنے, وہی چیز ہوگی. صرف پہلے تو اس بات کو بتائیے کہ الیکشن ہونا, ہاں الیکشن ہونا از اے پازیٹیو, بیکاز اسپیشلی ایک انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے کوئی بھی گلوبلی اگر دیکھتا ہے ایون فار ملٹی لیٹرلس, تو دیٹ از اے پازیٹیو, بیکاز ایک آپ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کی طرف آپ جاتے ہیں, سو دیٹ از اے گڈ تھنگ. بٹ پوسٹ الیکشنز واٹ از دا اکنامک پلان, دیٹ ول, وہ تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے تو الیکشن, تو اس کا ذرا مجھے بریف جواب دے دیں امتیاز صاحب کہ الیکشن کو مارکیٹ کیسے کرے گی؟ الیکشن ہو رہے ہیں جی, 8 فروری ہو کا 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور پرسکون طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں, آئی تھنک دونوں ہی چیزیں, کہ ایک تو الیکشن کا ہونا انٹرنیشنلی بھی ایک سائن آف کمفرٹ ہوگا, ایک ڈیموکریٹک نارمس کا کنٹینیوشن ہوگا, اور آئی تھنک ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں جو ہو گئی ہے پچھلے 2 سال میں, کہ ساری حکومتوں نے, اگر میں بہت کروڈ ورڈ استعمال کروں, موت کو بہت نزدیک سے دیکھ لیا, کیونکہ سبھی پاور میں رہے ہیں پچھلے 2 سال میں. جیسے معاشی حالات برے ہوتے رہے, تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے مارکیٹ کی کہ الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہو, ریفارمس کے اوپر ایک فوکس رہے گا. کچھ پاپولسٹ میجرز ایک الیکشن گورنمنٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج ایکسپیکٹیشن یہ, کیونکہ سب نے دیکھ لیا ہے ڈاؤن سائڈ ریفارمز نہ کرنے کا, اور جتنے آپ کے انٹرنیشنل پارٹنرز انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ دیا کہ اب نو فری لنچز, آپ نے کارکردگی دکھانی ہے تو آپ کے پیسے ریلیز ہوں گے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ دوست ممالک کو کال جاتی تھی تو 15 دن تک تو صرف کنفرمیشن کا سلسلہ چلتا, فون ہی نہیں اٹھاتے تھے. تو اب آپ نے 2 دن پہلے خبر پڑی کہ کال جانی ہے, 2 دن بعد آپ کا پروگرام آ گیا, کیونکہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یو آر ڈوئنگ واٹ از ریکوائرڈ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ امتیاز گدر صاحب, چیف ایگزیکٹو آفیسر جی ایس گلوبل, اور جناب مارج خان ہمارے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون کے حق میں چلنے والی خوشگوار ہواؤں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سیاسی اعتبار سے تندرست و توانا کر دیا ہے. اس وقت میاں صاحب لاڈلے کی چھاپ سے بے پرواہ ہو چکے ہیں اور پوری قوت سے انتخابی مہم کے دنگل میں اتر چکے ہیں. وطن واپسی اور الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد نواز شریف کی جارحانہ سوچ اچانک معیشت بحالی کے بیانیے میں بدل گئی ہے. وہ اپنی تیسری حکومت کے 2017 تک کے اقدامات کو اجاگر کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے شہباز حکومت کے 16 ماہ کی تباہ کن معاشی کارکردگی کو فراموش کیا ہے. آج لاہور چیمبر آف کامرس میں خطاب کے دوران جناب نواز شریف نے سوال کیا کہ اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے, کاروبار کیسے چلے گا. یہ سوالات جناب نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف سے نہیں کہے, جن کی حکومت ابھی ہی 16 ماہ کے بعد ختم ہوئی ہے, اور اس دوران جو ہوا ہے وہ ہم آگے آپ کو بتاتے رہیں گے. نواز شریف نے آج دعویٰ کیا کہ انہوں نے 4 سال ڈالر کو 104 پر باندھ کے رکھا, اور اگر ان کے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 روپے کا ہو چکا ہوتا. میاں صاحب نے اپنے دور حکومت کے دیگر معاشی اعداد و شمار بھی بڑے فخری انداز میں بیان کیے. بہت مزیدار بات ہے کہ نواز شریف 2017 تک عوام کو نون لیگی حکومت کی کارکردگی گنوا رہے ہیں, اپنا دور یاد دلا رہے ہیں, لیکن عوام کو 8 آنسو رلانے والی شہباز حکومت کی کارکردگی ان کی زبان پر نہیں ہے. میاں صاحب کے لیے عرض ہے کہ شہباز حکومت میں کھانے پینے کی اشیاء, پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس کی بلند ترین قیمتیں, کئی گنا بڑی قیمتیں اور روپے کی تاریخی بے قدری نے ملکی اکثریتی آبادی پر قیامت ڈھا دی. یقیناً نواز شریف کے دور حکومت میں ڈالر 104 روپے کا تھا, لیکن شہباز حکومت کے دور میں جب شہباز شریف اقتدار میں آئے تو ڈالر 182 کا تھا, اور جب شہباز شریف رخصت ہوئے تو ڈالر 107 روپے بڑھ کر اب 290 روپے کے قریب کا ہو چکا تھا. اور یہ تھی تبدیلی جو آئی شہباز شریف کی حکومت میں. ہم مانتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی 6.5% تھی, لیکن وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شہباز حکومت میں مہنگائی 13.4% سے بڑھ کر 28% ہو گئی تھی. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نواز شریف کی حکومت میں شرح سود 5.5% تھی, لیکن یہ بھی نہیں نواز شریف صاحب کو بھولنا چاہیے کہ ان کے بھائی شہباز شریف کی حکومت صرف 16 ماہ میں پالیسی ریٹ میں 0.9% اضافہ کر کے شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر لے جا چکی تھی. اس دعوے سے بھی انکار نہیں کہ نواز شریف کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6% کو عبور کرنے والی تھی, لیکن اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا
کہ ان کے بھائی شہباز شریف کو معاشی گروتھ 6% ملی تھی جو محض 0.2% تک انہوں نے محدود کر دی تھی۔ نواز شریف کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ان کے تیسرے دور حکومت میں عالمی منڈی میں تیل $35 فی بیرل تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی، شرح سود، تجارتی خسارہ، گردشی قرضے بالکل کنٹرول میں تھے، جبکہ شہباز حکومت پر ڈالر 82% مہنگا ہوا اور پیٹرول 96%، آٹا 108% مہنگا ہو گیا، چینی 82% مہنگی ہو گئی، بجلی فی یونٹ 24 روپے سے بڑھ کر 54 روپے دگنی سے زیادہ ہو گئی، گیس کے ٹیرف 112% بڑھ کے دگنے سے زیادہ ہو گئے۔ قیامت خیز مہنگائی کا اعتراف خود سابق وزیر اعظم شہباز شریف بار بار کرنے پہ مجبور ہوئے، اور اس کا اب اعتراف بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے نون لیگ کا نام مہنگائی لیگ رکھ دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ہم یاد دلاتے چلے کہ شہباز دور حکومت میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بالکل نایاب ہو گئے تھے اور ہمارے پاس 1 ماہ کے امپورٹ بل کو کلیئر کرنے کی بھی سکت ختم ہو چکی تھی۔ جہاں تک نواز شریف دور حکومت میں ڈالر 104 روپے رہنے کی بات ہے تو مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پہ فکس کرنا غلط فیصلہ تھا، گویا کہ جو 104 پہ رکھا گیا تھا یہ مصنوعی فیصلہ تھا جس کی وجہ سے عارضی فائدہ ضرور ہوا، لیکن پاکستان کو تاریخ کا بلند ترین کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا، اور پھر یہی جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں رہے اس کے فوراً بعد یہ 104 والا غبارہ پھٹ گیا، اور اسی دور میں نون لیگی حکومت کے دور میں ہی ڈالر 135 سے 140 کا ہونے لگا اور پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیا۔ اور یہ جو کچھ ہوا اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ 104 106 روپے تک ڈالر کو روکنا، اس کا پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ اس کا احاطہ کیا تھا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے۔ کاش شہباز شریف کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سیاسی و معاشی دوراندیشی کا مظاہرہ کرتے تو پاکستانی معیشت اس لحاظ پہ نہ پہنچتی، پاکستانی روپے کی تاریخی بے قدری نہ ہوتی، مہنگائی کا سیلاب نہ امڑتا، مگر تعجب کی بات ہے کہ آج نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی اور سبھی کے گن گاتے نہیں تک رہے۔ کوئی مانے نہ مانے، شہباز دور حکومت میں IMF پروگرام کی بحالی سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے تو بچ گیا، لیکن ایک عام پاکستانی دیوالیہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات تو آج میاں صاحب کی زبان پر نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ جناب نواز شریف کا دعویٰ کہ اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو ڈالر 40 روپے کا ہوتا، پاکستان میں خوشحالی ہوتی، باغ و بہار ہوتا۔ ان معاملات پہ بات کرتے ہیں، خزانہ امور کے ماہر ہیں، سابق وزیر خزانہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، سلیم مانڈوی والا ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا اس وقت نواز شریف کا صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ اس وقت ڈالر 40-50 روپے کا ہوتا، آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے خزانے پہ، آپ خود وزیر خزانہ رہے ہیں، اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، آپ نے تو ہر چیز کا جواب خود ہی دے دیا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آپ نے ہر چیز کا جواب، انہی کے مفتاح اسماعیل صاحب نے ہر چیز کا جواب دے دیا، آپ نے وہ سنا بھی دیا۔ اب نواز شریف صاحب کو آپ کچھ لکھ کے دے دیں، وہ پڑھ دیں اور بتا دیں، ان کو سوری ٹو سے یا تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے یا ان کو ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو صرف لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں، باقی ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ آپ کے شو پہ کی، وہ 100% صحیح تھی۔ اور جب وہ ڈیل کر رہے تھے اس کرائسس کو، جب یہ گورنمنٹ آئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی ڈیلنگز تھیں انہوں نے ہر چیز کو مینج کیا، اور IMF کا پروگرام میں ان کے سر رکھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی IMF کے پروگرام میں نہیں جاتے۔ تو یہ جتنی باتیں انہوں نے کی وہ بالکل صحیح باتیں کی کہ 104 روپے کی جو یہ کہانی کر رہے ہیں اور آج 40 روپے ہوتا، یہ مطلب ایک شیخ چلی کی باتیں ہیں کہ مطلب آپ یہ باتیں کر کے تو آپ پتہ نہیں، یا تو جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے وہ ہوتے ہیں آئی شوڈ سے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے یا یہ کہہ کیا رہے یا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کو ان باتوں کو کہوں گا کہ یہ صرف ایک سنانے کے لیے ہیں، ان کی نہ کوئی حیثیت ہے۔ تو مانڈوی والا صاحب یہ بات تو وہ غلط نہیں کہہ رہے کہ جس دور میں وہ وزیر اعظم تھے پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ 5% تھا، گروتھ تقریباً 6% کے قریب تھی، پاکستان میں انفلیشن بہت کم تھی، ڈالر 106 روپے کا تھا، یہ تمام چیزیں تو تھی نا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے تھیں، یہ بھی تو انہوں نے نہیں بتائی نا، یہ کیسے تھیں۔ جب ہم
2009 میں گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی، اسٹاک ایکسچینج 4500 پوائنٹس پہ تھا، انٹرسٹ ریٹ 22% تھا، 20% تھا، آپ کو یاد ہوگی یہ باتیں جی، اور ایکسپورٹ ہماری ڈکلائننگ پوزیشن میں تھی، 18 بلین 17 بلین پہ ہماری ایکسپورٹ چل رہی تھی. تو یہ چیزیں تو اس وقت اتنی بری حالت تھی کہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے، اور دنیا کی بری حالت تھی، صرف ہماری نہیں تھی، دنیا کی بری حالت تھی. تو یہ تو انٹرسٹ ریٹ جب ہم نے ان کو گورنمنٹ دی تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہم 9% پہ لا چکے تھے. اس وقت ہم $98 پہ ہم کنٹرول کر چکے تھے. 18 روپے 5 سال میں ہماری صرف ڈالر کی ڈیپریسیشن ہوئی تھی. 80 روپے میں ہم نے ڈالر انہیریٹ کیا تھا 2009 میں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی، وہ تو ہم آلریڈی معیشت کو بڑی طریقے سے ہم نیچے لائے، پالیسی ریٹ ہم نیچے لائے، ایکسپورٹ ہم 25 بلین میں، پاکستان میں کبھی ایکسپورٹ 25 بلین کی نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے وہ پہنچا دی وہاں تک. تو جب ان کو ہینڈ اوور ہوئی چیزیں تو اس وقت سچویشن بہت بہتر پوزیشن میں تھی، اور وہ اسٹاک ایکسچینج 20,000 25,000 پوائنٹ کراس کر چکی تھی، اور وہ دیٹ پروسیس کنٹینیوڈ. اور ظاہر سی بات ہے وہ پالیسیز انہوں نے بھی کنٹینیو کی، مگر جہاں تک ڈالر کو کنٹرول کرنے کی بات وہ کر رہے ہیں گھڑی گھڑی، یہ بالکل غلط ہے. $6 بلین مارکیٹ میں ڈالا گیا ان کے 5 سال میں ٹو کنٹرول دا ڈالر، جس پہ آج IMF نے اور سب نے پوزیشن لی اور یہ کہا کہ یہ کام آپ کو بند کرنا پڑے گا. ڈالر کی انٹروینشن، ڈالر کو کنٹرول آپ کو بند کرنا پڑے گا، نہیں تو اس کے بغیر تو یہ مطلب ڈالر کبھی 104 پہ رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ غلط تھا. اور اسی لیے یہ بتائیں مانڈی والا صاحب کہ ابھی جو گزشتہ PDM کی حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، اس وقت IMF کے ساتھ بہت ہی کشیدہ تعلقات ہو گئے، خاص طور پہ جب اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بنے، اور آپ کو ساری دنیا جانتی ہے کہ کس قسم کے تعلقات تھے. ایک بے پناہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پاکستان کی حکومت کے اور IMF کے تعلقات. آپ تو اس حکومت کے حصہ تھے، آپ نے کیوں آپ سے مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو امور تھے جس میں کہ IMF سے بالکل ایک بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. آج دیکھیں IMF جو ہے پاکستان کے فائنانس منسٹر جو کہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر اس کی تعریف کر رہی ہیں، پاکستان کی اکانومی کی جو ڈائریکشن ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، کانفیڈنس دے رہا ہے، تمام اس پہ اپنی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے. اور جب PDM کی حکومت تھی جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی تو آپ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ پروگرام ہوگا نہ کچھ ہوگا، بلکہ پاکستان اور IMF کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. ڈار صاحب کے تو تقریباً IMF کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی جنگجو کیفیت تھی. بالکل میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، یہی تھا. اور دیکھیں جو تو آپ ذمہ دار نہیں تھے، پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں تھی. دیکھیں ہم ذمہ دار اس لیے نہیں تھے کہ ہمارا فائنینشیل سائڈ پہ، اکنامک سائڈ پہ کوئی رول نہیں تھا. نہیں، آپ کیبنٹ میں تو بیٹھتے تھے، آپ اس وقت تو آپ بولتے تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اس وقت تو آپ نے اس کی کوئی پبلک بات نہیں کی، بلاول صاحب نے بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا. نہیں، بلاول صاحب نے کیبنٹ میں کئی دفعہ یہ ایشو ریز کیا، اور IMF کے ساتھ بھی بلاول صاحب نے جا کے بات کی. ایسی بات نہیں تھی، کیبنٹ میں یہ باتیں ہوتی تھی، مگر وہ آگے سے جواب یہی ہوتا تھا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب مفتاح صاحب کا ٹرانزٹ ہوا اور وہ چلے گئے اور پھر آیا تو حالات اور خراب ہو گئے، کیونکہ مفتاح صاحب تو اس کو لے کے جا رہے تھے کسی ڈائریکشن میں، مگر جب IMF کی اور ڈار صاحب کی ایک طریقے کی بالکل انبن ہو گئی تو اس کے بعد تو بالکل ہی ایک ڈیڈ لاک آ گیا، اور اس میں شہباز شریف کو انٹروین کرنا پڑا ڈائریکٹلی، بلاول صاحب کو انٹروین کرنا پڑا. تو ان دونوں کی کاوشوں سے جا کے پھر IMF سے حالات صحیح ہوئے، نہیں تو ہمارے کوئی چانس نہیں تھے IMF کے پروگرام میں دوبارہ جانے کی. تو یہ تو ایک پرسیپشن ہے نا کہ جب نون لیگ آتی ہے تو اکانومی جو ہے وہ تھرائیو کرتی ہے. یہ ایک بیانیہ یا ایک پرسیپشن جو ہے یہ جو اس حوالے سے ماضی بھی اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے. تو آئندہ الیکشن میں اس خراب اکانومی میں نون لیگ کا یہ جو نیریٹو ہے یا یہ ریکارڈ ہے، یہ تو اس کو کہیں زیادہ آگے لے جائے گا. مقابلہ تو صرف آپ ہی کے ساتھ ہے، اب تو PTI ہے نہیں.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا اکانومی کا نیریٹو دیں, ہم اپنا ریکارڈ سامنے رکھیں گے, بلکہ میں آپ کو چارٹ بھی ایک بھیجوں گا, پریزنٹ کروں گا, آپ وہ چارٹ بھی دیکھیے گا جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں, اکنامک فگرز ہیں, کہ ہم نے اکنامکلی 5 سال میں کیا کیا اور نون نے کیا کیا, وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور کیا کن حالات میں کیا. تو یہ تو دیکھیں ایک اکنامک ڈیبیٹ ہے, اور نیریٹو آپ ضرور کہیں کہ جی میں 104 کا اور میں 40 روپے کا ڈالر کر دیتا ہوں. میں آپ کے شو پہ چیلنج دیتا ہوں کہ آپ ڈالر کو وداؤٹ انٹروینشن نیچے کیسے لائیں گے, میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو آتا ہی نہیں ہے, آپ نے کبھی اکانومی اس طریقے سے چلائی نہیں, آپ نے ہمیشہ چیزوں میں انٹروینشن کر کے چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اکانومی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا, آپ نے ایسا کیا, آپ مجھ سے تو نہیں کہہ رہے نا, آپ یہ نون لیگ سے کہہ رہے ہیں یا ڈار صاحب سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں انٹروینشن سے اکانومی ٹھیک کرنا کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا. جب تک آپ اکانومی اس کے بیسس پہ ٹھیک نہیں کریں گے, اس کے طریقہ کار پہ ٹھیک نہیں کریں گے, آپ زبردستی تو چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں کس حد تک, مگر اس کا بعد میں جو آفٹر افیکٹ آتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا آیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ باتیں کرنے سے آپ لوگوں کو شاید گمراہ تو کر سکتے ہیں, مگر جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ تو کہتے ہیں یار یہ تو مطلب صرف سیاست کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, ریالٹی میں تو ایسا کچھ ہونا نہیں. تھینک یو سو مچ جناب سلیم مانڈوی والا ہمارے ساتھ تھے, سابق وزیر خزانہ. کمرشل بریک اور اس کے بعد بات ہوگی. الیکشن کی تیاریاں ہیں اور اب مبصرین مسلسل اندازہ لگا رہے ہیں کہ اچانک ایسا کچھ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ لاڈلا فہرست میں ٹاپ پر تھی, اب اس فہرست سے ہی آؤٹ ہو گئی ہے, اور اب اس کی جگہ ظاہر نون لیگ نے لے لی ہے. اور اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی سے جو وعدے وعید بلوچستان کے, جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں نے کیے تھے, انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ پیپلز پارٹی آؤٹ ہے, لاڈلا فہرست سے آؤٹ ہے. انہوں نے بھی اپنا رخ بدل لیا ہے اور نون لیگ کے پاس پہنچ گئے ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پیپلز پارٹی الیکشن 2024 سے پہلے خوب ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. اس وقت نگراں دور حکومت میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تحریک انصاف سے زیادہ پیپلز پارٹی کا ہے. سیاست میں چمتکار دکھانے کے لیے مشہور ہے کہ آصف زرداری بقول شخص سے بدلتا سیاسی منظرنامہ دیکھ کر خود حیران پریشان ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہوا پیپلز پارٹی لاڈلا بننے کی فہرست سے آؤٹ ہو گئی ہے, یا وفاق اور سندھ میں نگراں حکومت بننے سے پہلے لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی دیہی سندھ سے باہر بھی الیکشن میں کوئی بڑا سرپرائز دے گی. خاص طور پہ اس سال کے آغاز میں پیپلز پارٹی کے پنجاب, بلوچستان, کے پی کے دوسری پارٹی کے سیاستدان اور ان سے رابطے بے پناہ عروج پر تھے, مگر بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے متعدد سیاستدان تو آصف زرداری کو زبان دے کر مکر گئے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اقتدار کی سیاست میں زرداری صاحب کو سبز باغ اور سہانے خواب دکھائے گئے, لیکن الیکشن میں ان کی تعبیر ملنا مشکل لگ رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اب بلاول بھٹو ملک میں مہنگائی اور غربت کا واسطہ دے کر عوام سے التجا کر رہے ہیں کہ, اور آج خاص طور پہ انہوں نے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب میں بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ میں نوجوان ہوں, مجھے وزیر اعظم بننے کا ایک موقع دیں. اس وقت بظاہر پیپلز پارٹی کو سیاسی اتحادیوں کی ضرورت ہے, لیکن شاید آصف زرداری یا بلاول بھٹو کو ہر جانب سے ہری جھنڈی نظر آنے کا خدشہ ہے. ایم کیو ایم, باپ پارٹی, قاف لیگ, جی ڈی اے, جے یو آئی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, نیشنل پارٹی نواز شریف کے اشارے کی منتظر لگ رہی ہیں. جہانگیر ترین کی آئی پی پی کے الیکٹیبلز کی منزل بھی الیکشن سے پہلے ہی نظر آ رہی ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ممکنہ اتحاد آگ اور پانی کا ملاپ ہوگا. گویا 3 صوبے آصف زرداری کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. قرائن و شواہد بتا رہے ہیں کہ سندھ سے باہر پیپلز پارٹی کا سائز پہلے سے بھی کم ہو سکتا ہے, جبکہ اندرون سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو کھلی چٹھی ملنا مشکل لگ رہا ہے. سندھ میں کرپشن مافیا کے 15 سالہ سسٹم کو بھی نگراں حکومت میں پہلی جیسی تو چھوٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رد عمل کے طور پہ بلاول بھٹو ناقدانہ مخالفانہ مہم جوئی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی سے عوام کا یہ ذہن بنانا شروع کر دیا ہے کہ اس بار بھی الیکشن سے پہلے بند قبروں میں حکومت سازی کی سیاست ہو رہی ہے. بلاول مستقل مزاجی کے ساتھ نواز شریف کا نام لیے بغیر ان کو لاڈلا برانڈ بنانے میں جٹ چکے ہیں, اور پچھلے کئی دنوں سے بلاول بھٹو کی کوئی پریس کانفرنس, کوئی جلسہ لاڈلے اور کٹ پتلیوں کے تانے کے بغیر نہیں ہے. آج بھی انہوں نے یہی کیا.
بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک نون لیگ نے تو پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھ نہیں لیا. یہ کام صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کر رہی ہے، لیکن ہواؤں کا بدلتا رخ دیکھ کر بلاول بھٹو نے پوری قوت سے نون لیگ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے. اس پوری صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے گیم پلٹ گئی اور پیپلز پارٹی لاڈلا بننے کی فہرست سے آؤٹ ہو گئی. پاکستان کی الیکشن کے قریب اس سیاست میں اور اس میں جو نئے موڑ آ رہے ہیں، جو اس وقت کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیں گی، اس پر انالیسس دیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینکر بھی ہیں، اپنا بڑا عمدہ ہیں، محترمہ منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. منیزہ، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو الیکشن کی تیاریاں تو ہو گئی ہیں، نواز شریف صاحب پوری قوت سے میدان میں آ گئے ہیں، لیکن سم ہاؤ یہ امپریشن آ رہا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں 5 مہینے پہلے ڈیفرنٹ تھا کہ وہ لیفٹ آؤٹ ہیں، اور وہ بلاول صاحب کی جو تقریریں ہیں وہ بھی ہیں، یا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ایک کائنڈ آف فرسٹریشن آپ دیکھ رہی ہوں گی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. بالکل آپ نے درست کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے، اور لیفٹ آؤٹ کون سی پارٹی سے فیل کر رہی ہے یہ بھی بہت اہم ہے، چونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، ضرور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید وہ اس کے اوپر یقین کر کے بھی بات کریں، اس لیے چونکہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ان سیٹ سا کوڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کہ ہم جو ہے سیاست تو کر رہے ہیں اور ہمیں الیکشنز بھی کروانے پڑیں گے، لوگوں سے ووٹ بھی لینے پڑیں گے، مگر اگر ہم نے طاقت کے ایوانوں میں آنا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے آنا ہوگا، ہمیں کوئی نہ کوئی قاعد و ضوابط جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے آنا ہوگا. اور جب ایسا ایک ماحول ہو جہاں پہ ایک پارٹی کو پوری طریقے سے دیوار سے لگا دیا جائے، اس کے تمام لوگوں کو جیلوں میں کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے لیول پلینگ فیلڈ تو کسی کے لیے نہیں ہے. مگر اگر اف اٹ از بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، تو آپ کو بھی میرے سے بہتر پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمارے جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ الیکٹیبلز بنے ہی کیوں. اگر ان کو وہ سپورٹ ان سے ہٹا دی جائے تو کیا وہ ایک جینوئن الیکشن کے اندر بلوچستان کے اندر ہی بلوچوں کے ہی ووٹوں سے جیت سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سو دا کویسچن ریئلی از کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں ان کو وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، مگر ان کو اس پہ بھی ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کے اوپر رولز آف دا گیم بنانے چاہیے. چونکہ اگر رولز آف دا گیم یہی رہے کہ ان کا ایک ڈیل کر کے ہی وہ اندر آئیں گے اور پاور کوریڈورز میں اندر آئیں گے، تو میرا خیال ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. تو اب جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ بلوچستان میں، ساؤتھ میں، اور تمام جو پولیٹیکل ایلائز ڈھونڈ رہے ہیں. اور ایک لگتا یہ ہے کہ وہ ایک بظاہر ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور اب ان کی گفتگو میں کہیں آپ کو آئین کی بالادستی کی بات نہیں ہوتی، سویلین سپریمیسی کی بات نہیں ہوتی، ووٹ کو عزت دو، اس تمام جو ان کے سلوگنز ہوتے تھے اس کی کہیں پر بھی اس کو دہراتے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ معنی خیز بات ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ معنی خیز بات ضرور ہے، اس لیے چونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلی دفعہ جب مریم نواز صاحبہ گئیں تھیں کوئٹہ تو انہوں نے لاپتہ افراد کے جو خاندان ہیں ان سے ملاقات کی تھی، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا. مگر اس بار جب ہم گئے ہیں تو ہم نے وہ جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو دیکھیے جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا سوال ہے تو وہ پاکستان کے میرا خیال ہے سب سے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اس وقت، ان سے ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہے، اور لوگوں کی ایک ایکسپیکٹیشنز اب اپنے پولیٹیشین سے ہے کہ ٹھیک ہے آپ آپس میں جو لڑائی لڑیں تو لڑیں، مگر آپ ایک بیسک فنڈامنٹل جو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر تو آپ چارٹر کر لیں نا. کم از کم آپ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ یہاں پہ فیئر ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں پہ لاپتہ لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہاں پہ ہم جو ووٹ ڈالیں گے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہاں پہ ہم اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کو دیکھ سکیں گے ٹی وی اسکرین کے اوپر کہ نہیں دیکھ سکیں گے، کہ ہم ان کو ووٹ دے سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ جو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر ہی کنسنسس نہیں کر پا رہے، اور لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے آپ جہاں بھی جائیں
لوگوں کی یہ توقع ہے کہ اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ کم از کم جو ان کا زخموں کا ازالہ ہے وہ تو کریں گے. ان کے زخموں کا ازالہ کرے اور سیاست کے زخموں کا, جمہوریت کے زخموں کا ازالہ بھی تو ممکن ہے کہ جس انداز کے الیکشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بھی, اس کا بھی تو ازالہ ضروری ہے نا. اور دلچسپی کی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ اہل ہیں کہ نہیں ہیں, کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. پنجاب میں 2 بڑی جماعتیں جو ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں اور جو 2 سب سے مقبول شخصیات ہیں میاں نواز شریف اور عمران خان, دونوں اس وقت نااہل ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لوگ اپنے پسندیدہ نمائندوں کو نہیں دیکھ سکتے اور یہاں پہ آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ جو مرضی کیسز ان کے اوپر لگا لیں, لوگوں کے اندر یہ تاثر ضرور ہے کہ یہاں پہ یا وزیر اعظم لوگ بنتے ہیں یا پھر وہ سیدھا جیل جاتے ہیں, اور جب ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں تو بعد میں ان کو یہ پروو نہیں کر پاتے. تو لوگوں کا یہ کہنا ضرور ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو تب آپ پاور کوریڈورز میں ہیں, اگر آپ ان کے خلاف ہیں تو پھر آپ جیل کے اندر ہیں. اس پرسیپشن کا آپ کیا کریں گے؟ اور جو لوگ باہر آئیں گے, جو ان کا غصہ ہے, جو ان کا غم ہے, وہ تو اپنی اس کے بنا کے اوپر جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ اس وقت بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مگر جب الیکشن ہوگا اور اگر الیکشن آدھا بھی فری اینڈ فیئر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ سبھی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. سندھ کی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون سابق انسپیکٹر جنرل پولیس بشیر میمن کے حوالے کر دی ہے, سابق ڈائریکٹر جنرل FIA, اور اس طرح سے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو سیاسی شکست دیں اور اس کو لیڈ کرے بشیر میمن, اور جو کہ اس سلسلے میں بھرپور تیاری کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی بھرپور حمایت ہے. بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. نون لیگ کے قائد جناب نواز شریف کا فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا 15 سالہ سندھ میں راج, اس کو سیاسی شکست دینی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. سیاست میں داخل ہوئے ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل FIA, سابق انسپیکٹر جنرل پولیس بشیر میمن. ان کو انہوں نے سندھ مسلم لیگ نون کا صدر بنایا ہے اور ٹاسک سونپا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دے سندھ میں, اور اس طرح سے اس کا 15 سالہ جو راج ہے یا جو سیاسی حکومت ہے, جو حکومت ہے, اس کو ختم کیا جائے. مسلم لیگ نون نے سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلیوں کا بھی اعلان کیا ہے, اور بشیر میمن کو نہ صرف یہ کہ سندھ کا صدر نامزد کیا ہے, اس کے علاوہ بھی بڑی کلیدی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جناب بشیر میمن کو نون لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کیے صرف 1.5 ماہ کا عرصہ ہوا تھا. اس سے قبل ستمبر کو نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی اور بشیر میمن کو اس کمیٹی کا کنوینر بنایا تھا. اس کمیٹی میں ان کے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نہال ہاشمی بھی شامل تھے. اطلاعات ہے کہ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے سندھ سے ٹرینوں میں بھر کر عوام کو لانے کے پیچھے بشیر میمن کی ہی محنت اور کاوش تھی, اور شاید اس کارکردگی اور پارٹی میں شمولیت کی ان کی اس خواہش پر, سیاست میں آنے کی اس خواہش پر, کیونکہ ان کا ایک بڑا بے داغ کیریئر رہا ہے پولیس سروس کے اندر, اور نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے بشیر میمن کو ہی سندھ کا صدر بنا دیا ہے. بشیر میمن نے 2017 سے 2019 تک FIA میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کیا. دوران سروس شریف خاندان کے خلاف کارروائی سے انکار کرتے ہوئے عمران خان کے براہ راست احکامات مسترد کیے تھے. انہوں نے سابق وزیر اعظم پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ان پر باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا تھا. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے پچھلے ماہ وطن واپسی کے بعد نون لیگ کی سیاست میں دلچسپ صورتحال دیکھی جا رہی ہے. 2 روز قبل بلوچستان میں اپنے قدم دوبارہ جمانے کے لیے نواز شریف نے باپ کو بھی گلے لگایا. اس سے قبل سندھ میں 8 فروری کی انتخابی اتحاد کے بیانات ہم سب نے سنے تھے. اطلاعات ہے کہ سندھ میں GDA اور نون لیگ کے اتحاد کا اعلان بھی جلد متوقع ہے. گویا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ کی تیاریاں ہیں. اس پس منظر میں سندھ نون لیگ کی باغ دوڑ سابق DG FIA بشیر میمن نے سنبھال لی ہے. اس صورتحال پہ سندھ میں اس بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بشیر میمن, پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ میں نئے صدر. بہت بہت شکریہ بشیر میمن صاحب. یہ فرمائیے گا, بڑا مشکل کام ہے یہ پیپلز پارٹی کو
سیاست میں ہرانا، الیکشن میں ہرانا، 15 سال سے ایک پارٹی نے اپنی جڑیں گاڑ لی ہیں یہاں پر اور ہر لحاظ سے ان کا کنٹرول ہے، بیوروکریسی پہ کنٹرول ہے، 15 سال کے بعد بے پناہ پیسہ ہے. یہ تمام صورتحال میں آپ کی تو یہ سیاست کو ایک بڑے امتحان سے دوچار کر دیا ہے نواز شریف صاحب نے. بظاہر تو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو اس پس منظر میں ہرایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم. آپ کے چینل کے بھی بہت مہربانی کہ مجھے اس قابل سمجھا آپ نے، خاص طور پہ جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور رہے ہیں، باہمت جرنلسٹ رہے ہیں اور ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں گا، میں تو فگرز کی بات کروں گا، فگر سے کیا ثابت کریں گے آپ؟ فگر سے میں یہ ثابت کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے مائنورٹی ووٹ لیا ہے، اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ موجود ہے. صرف آپ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، 2018 کی بات کر رہا ہوں میں. یہ ویب سائٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ووٹ سندھ میں پڑا وہ پیپلز پارٹی کو کم پڑا، اینٹی پیپلز پارٹی زیادہ ووٹ پڑا تھا؟ جی ہاں، صرف اور صرف یہ کہ وہ متحد نہیں تھے، ان کا سیٹ ایڈجسٹمنٹس نہیں تھی، ان کے ووٹ کے پاکٹس جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے آپس میں. ٹوٹل جو ووٹس ہے، اگر اب مجھے اجازت ہے تو میں فگرز آپ کو بتاؤں، اور حیران کن ہے جو بھی سنے گا. سندھ اسمبلی میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے تھے 1,02,26,012. پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے تھے 38,53,000 پورے سندھ میں. جی ہاں، 38% ووٹ لیے تھے. 38% ووٹ لیے تھے. حکومت ان کی تھی، آپ کو یاد ہوگا پچھلی جو کیبنٹ تھی، پچھلی جو بیوروکریسی ان کی تھی، ٹھپے بھی انہوں نے ہی لگائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ 38% ووٹ جو ووٹ کاسٹ ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی کو پڑا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 62% ووٹ پی پی مخالف ووٹ پڑا تھا. مخالف ووٹ ہے. اچھا، اب اس میں ہم اگر 10 لاکھ وہ ووٹ بھی نکال دیں جو کہ کسی نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھروایا تھا فارم، اور اس نے 200-400-500 ووٹ لے لیے، اس کو بھی نکال دیں تو 90 لاکھ میں سے 38 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا تھا، باقی ووٹ اس کو پڑا تھا. اچھا، اب آ جائے جو الیکشن ڈے کا جو حال تھا، الیکشن کی جو تیاریاں تھی، پولنگ افسر، پریزائڈنگ آفیسرز، سارے کے سارے ان کے اپنی چوائس کے. اچھا، پھر اس کے بعد منسٹرز سارے کے سارے ان کی چوائس کے. چیف منسٹر انہوں نے اپنی چوائس کا لگوایا. اور ابھی تو ایک اور نام آ گیا، ابھی تو سسٹم آ گیا. ابھی تو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کریں گے، ابھی تو ہم سسٹم کی بات کریں گے، جس کو ہم مافیا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا کام صرف اور صرف لوٹنا اور کھسوٹنا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ مگر میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سسٹم کے جو بڑے کلیدی جو کارندے تھے یہ اس وقت گرفتار ہوئے جب آپ ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کریڈٹ تھا اس زمانے میں ان تمام اس پورے خاندان کو گرفتار کرنا، اور پھر یہ اس کا جو بھی اس کے پھر جو مقدمات چلے، پھر اس کے بعد وہ گرفتاریاں رہی، پھر اس میں مزید بڑی گرفتاریاں ہوئی. یہ تو ایک بہت بڑا یہ سسٹم کی جو گرفتاری کی. اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسٹم کتنا پھل پھول گیا، اور نہ صرف وہ چھوٹ گیا اسی 5 سال کے دوران، بلکہ اب تو اس میں ایک بڑی نئی جان آ گئی ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہی جو پرانی، اب آپ نے چونکہ جے آئی ٹی کی بات مجھے یاد دلا دی تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں اس کا رزلٹ کیا تھا. اس کا رزلٹ یہ تھا کہ 46 انکوائریاں رجسٹر ہوئی نیب میں، 11 وہاں سے ریفرنسز فائل ہوئے، 23 ارب جمع ہوئے تھے والنٹری ریٹرن کے طور پہ. جی، ابھی 35 انکوائریاں رہتی ہیں جنہوں نے کنورٹ ہونا ہے اس میں
یہ اس وقت بھی کیا تھا, انویسٹیگیشنز میں انویسٹیگیشن کیا تھا اور جائز کیا تھا. ایک کہہ دے کہ یہ ناجائز ہوا, اگر ناجائز ہوا تو 23 ارب روپیہ کیا لوگوں نے کوڑے دار سے اٹھا کے جمع کروائے, مختلف لوگوں نے جمع کروائے 23 ارب روپے. اچھا انہی میں سے مزیداری کی بات بتا رہا ہوں, 496 افسران ہیں سندھ حکومت میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور کلیدی عہدوں پہ لگے ہوئے ہیں. کسی نے تو اس میں تو والنٹری ریٹرن بھی کیا ہے, اب دیکھیں پلی بارگین بھی کیا ہے, پلی بارگین بھی کیا ہے, والنٹری ریٹرن بھی کیا ہے, اسی جگہ پہ کام بھی کر رہے اسی ہیں. جگہ پہ نہیں, اب اور بہتر پوسٹنگ پہ کام کر رہے ہیں. میرے کلیگز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, مناسب نہیں لگتا, میرے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, لیکن انہوں نے اس سندھ کے بجٹ میں سے پیسے کھائے ہیں اور 5-5, 8-8, 10-10 کروڑ روپے جمع کروائے ہیں اور ان کو ریوارڈ ملا ہے. کامران بھائی, ریوارڈ یہ ان کو ملا ہے کہ ان کو ایک پوسٹنگ نہیں ہے, 2 پوسٹنگز ہیں. نام میں نہیں لیتا, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی, آپ کو تو دو منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگے گا, لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کو 2 پوسٹنگز ہیں کہ تمہارا چونکہ نقصان ہو گیا تم نے پیسے بھر دیے تو اب 2 پوسٹنگز ہیں پھر سے پورے کر لو. میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا. آپ یہ بتائیں فارمولا کہ یہ ایک سیاست میں میدان الیکشن میں آپ یہ پیپلز پارٹی کو کیسے ہرائیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ ٹاسک ابھی آپ کے پاس ہے, اور یہ کیسے ممکن بنائیں گے کہ اینٹی پی 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 ووٹ جو ہے وہ سب آپ کے ساتھ رہے, متحد کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا ٹاسک تو یہ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ایک عرض کروں, ہم جو متحدہ کے ساتھ ہماری متحدہ قومی موومنٹ سے ہماری بات ہو چکی ہے, ان کے ساتھ ہمارے براڈر آؤٹ لائنز بن چکی ہیں. اچھا جے یو آئی تو ویسے ہی پی ڈی ایم میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کے صدر ہیں. اچھا اس کے بعد ظاہر ہے اب پھر مسلم لیگ فنکشنل ہے, ان کے ساتھ بھی پیسا پگارا کے ساتھ بھی بات جو ہے وہ ہمارے جو وفد آیا تھا ان کی ملاقات ہوئی تھی. اب جی ڈی اے کے ساتھ بھی بات ہوئی, سب اس بات میں متفق ہے کہ کوئی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اس مرتبہ پچھلی مرتبہ والی غلطیاں نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں بشیر میمن صاحب, آپ سروس میں تھے اور ہم تو ظاہر 40 سال سے یہی کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی 2018 کے الیکشن میں بھی بالکل یہ سین تھا, لیکن 4 دن پہلے یہ پورا ماجرا پلٹا اور وہ تمام جو الیکشن 100% صاف شفاف انڈیپینڈنٹ ہونے تھے وہ چھتری اڑ گئی, اور پھر جو ہوا سو ہوا. تو اس بار اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ایک تو ظاہر آپ کے اپنی ایفرٹ کر کے شاید آپ لوگ سب اتحاد ہو جائے, متحد ہو جائے, لیکن نظام جو ہے وہ مخلص رہے, وہ انڈیپینڈنٹ رہے, وہ جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن ہونے دے, اور یہ نہ ہو پائے کہ 38% والی پارٹی نہیں ہے نا جمہوریت میں, تو جس کے پاس میجورٹی ہے وہ ووٹ جیتنا چاہیے, 38% والی پارٹی کی حکومت نہ بنے, 39% والی کی حکومت بننی چاہیے. یہ کیسے ممکن بنائیں گے آپ نظام کو, الیکشن صاف شفاف کو کیسے کروائیں گے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہی کہتا ہوں کہ 3.5 سال عثمان بوزدار کو پنجاب میں برداشت نہیں کر پائے, اس کے جو کچھ بھی اس نے کیا, انکمپیٹنس ہے, کرپشن ہے, یا جو کچھ بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو 15 سال بھگت لیا, اور عثمان بوزدار سے 8 ان کا قد جو ہے وہ 8 فٹ زیادہ ہے, ہم نے بھگت لیا. عام آدمی دیکھیں نا, عام آدمی اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. ہمارے پاس تو بیانیہ ہے کہ جی سندھ کی ترقی 15 سال سے نہیں ہوئی, سندھ کی ایریگیشن سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, کراچی آپ دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر جو بھی دیکھ لیں, جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں, کراچی شہر ہے. آج میں آپ کے آفس کی طرف آ رہا تھا تو مجھے
50 मिनट पहले निकलना पड़ा। बशीर साहब, ये जो कराची की सूरत हाल है, ये तो हम साल से रोज़ाना बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी का जो उसमें किरदार है वो भी मुसलसल बयान कर रहे हैं। साहब, एक और मुझे ये बात बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब कितने कमिटेड हैं कि पॉलिटिकली अपनी जमात को यहाँ जितवाएं और अपने ग्रुप को यहाँ पे जितवाएं। वो ऐसा तो नहीं है कि दरअसल उनका जो है अंदरून जो है वो जरदारी साहब के साथ जो है वो मिलाप है और ये बाकी जो है ये दिखावा है? इसकी कुछ आपने गारंटी ले ली? पता चला आपने सब मेहनत की और वहाँ जाके नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो हाथ मिला लिया और आपको फारिग कर दिया। मैं आपको एक अर्ज़ करूं, जो मुस्लिम लीग के कायद नवाज़ शरीफ साहब हैं वो लोगों की आवाज़ सुनते हैं। हर सियासी रहनुमा अपने कारकुन की आवाज़ सुनता है। आपको उस वक्त की फुटेजेस देख ले, जो ट्रेन्स थी हमारे पास, कैपेसिटी थी 1404 की और हशर क्या था हमारे साथ। आखिर में ये हुआ कि महरापुर पे हमें ये बोलना पड़ा ज़ुबैर साहब और ये कि या तो हम बैठ के जाएंगे या तो आप लोगों से कुछ लोग जो उतर जाए। तो फिर आप कह रहे हैं कि दीवानावार सिंध के लोग नवाज शरीफ के मुंतज़िर हैं? दीवानावार मुंतज़िर हैं। वो चाहते हैं कि कोई आए और उनके हालात को तब्दील करे। और ज़ाहिर है सियासी कायदीन, मेरे कायद का फ़ैसला है। अच्छा, दूसरी मज़ेदारी की बात बताऊँ, हमें तो बयानिया खुद पीपल्स पार्टी ने दिया है। उन्होंने खुद कहा अपनी एक तकरीर में कि जी हमें यहाँ पे शहबाज स्पीड चाहिए। हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, हमारे टेलीफोन्स मतलब जो आ रहे हैं, जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जी मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान से भी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बशीर मेमन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध में सदर हमारे साथ थे। बशीर मेमन साहब साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और साबिक DGFI भी रह चुके हैं। अब एक और बहुत अहम वाक़या लाहौर से इसका ताल्लुक़ है, जहाँ 4 रोज़ कबल डिफेंस में रात गए एक दिलकराज वाक़या पेश आया था, जिसमें गाड़ियाँ टकराने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाबाक हुए थे। मरने वाले में 2 कमसिन बच्चे भी शामिल थे। हादसे का जिम्मेदार एक कमसिन ड्राइवर करार पाया था। इब्तिदाई तौर पर यह वाक़या ड्राइवर की लापरवाही का शाखसाना महसूस हो रहा था, ताहम आज इस हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश होने वाले इस बेपनाह अलमनाक वाक़े से कबल कमसिन ड्राइवर अफनान की मुतासरा गाड़ी के ड्राइवर हसनैन से झड़प हुई थी। मुलजिम काफ़ी देर से गाड़ी में सवार ख़वातीन को हरासा कर रहा था, मुसलसल गाड़ी का पीछा कर रहा था, जिस पर हसनैन ने एक मुकाम पर उसे रोक कर डांटा। इस दौरान मुलजिम अफनान धमकियाँ और गालियाँ देता रहा। हसनैन अपनी बहन, बीवी को लेकर और बच्चों को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू किया। मैकडॉनल्ड चौक पर घूमकर मुलजिम अफनान ने 160 की स्पीड से गाड़ी ख़वातीन वाली गाड़ी से जा टकराई और हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी सड़क से 70 फीट दूर जा गिरी। कार में सवार तमाम अफराद जाबाक हो गए। बेटा और बेटी समेत ख़ानदान के 6 अफराद को इस हादसे में उनकी जान चली गई। और इस हवाले से रफ़ाकत हुसैन, जो कि इसी वाक़े में था, गम से निढाल अपने इंसाफ के लिए दुआइयाँ देता रहा। अलमनाक वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नक़वी मुतासरा फैमिली के घर गए और इस वाक़े को कत्ल करार देते हुए मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी का वादा किया। बेपनाह दिलखराश वाक़या है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।